الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب زدنی علما یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کے بعد آج ہماری پہلی نشست ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے سورہ بقرہ کے پہلے 18 رکوع کے چیدہ مضامین کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور پھر رمضان المبارک سے پہلے ہم نے جو رمضان المبارک کے متعلق قرآن مجید نے رکوع نمبر 23 میں ہدایات دیں، اس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور امید ہے کہ جیسے ہم نے یہ روزوں کا مہینہ گزارا ہے تو وہ ہدایات جو ہمارے سامنے آئی تھیں ان کے ہم نے پابندی کی ہوگی۔ اس میں یقیناً ایک تو روزے کی فرضیت کا بیان تھا، اور دوسرا قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق جوڑنے کے لیے ہدایات تھیں کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ رمضان المبارک کی راتوں میں پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارا جائے۔ اور پھر آخری آیت کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جو لوگ اس پروسیس سے گزریں گے پھر وہ اس تقوی کی منزل کی جو پہلی سیڑھی ہے یعنی رزق حلال تک پہنچ جائیں گے، اور اس میں ہدایات دی گئیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے نہ ہی کھائیں گے اور نہ ہی اس کو بطور رشوت حکام تک پہنچائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا جو مال متاع ہے اس کو ناجائز طریقے سے کھا سکیں۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے روزوں کی جو فرضیت کا ہم نے بیان پڑھا تھا، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی جس میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہی بات ہمیں یاد ہے کہ سورۃ المبارکہ کا بقرہ کا جب ہم نے آغاز کیا تو اس میں بھی یہی بات آئی تھی کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر ہدایات ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، جو متقی ہیں۔ اور متقی کی بالکل ایک بنیادی جو ایک سمجھ لیں کہ خصوصیت تھی وہ شروع میں ہمارے سامنے آئی کہ وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کے غیب پر یقین رکھنے والے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے۔ تو یہ تقوی کی منزلیں ہیں جو درجہ بدرجہ آگے طے کرنی ہیں۔ پھر آگے چل کے ہم نے آیت البر کا مطالعہ بھی کرنا ہے جس کے اندر جو ہے وہ پوری ایک جامع حیثیت آ جائے گی کہ جو متقی لوگ ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے یہاں سے رکوع نمبر 19 سے ایمان والوں کو قرآن مجید نے ہدایات دی ہیں، تو قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں ان سب کا جو ہے وہ دو لحاظ سے مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ اس کا خاص شان نزول ہے کہ کون سے حالات تھے جن کے اندر وہ آیات نازل ہوئیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کیا حالات درپیش تھے اور ان سے انہوں نے کیا کیا ہدایات لیں اور کیسے جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا۔ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے یہ بالکل خصوصی طور پر ان عربوں کے لیے تھا اور صحابہ کرام کے لیے تھا جو اس وقت اس تحریک میں لگے ہوئے تھے کہ ان کو ڈائریکٹ ہدایات کیا دی گئی۔ اس کے بعد پھر اس کی عمومی تشریح ہے جو میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہوگی، کہ جو ہی اس طرح کے حالات آئیں گے تو اس کے مطابق قرآن مجید ان کو رہنمائی دیتا چلا جائے گا۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ بقرہ، یہ پہلے بھی ہم اس کے اوپر دیکھ چکے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، اور مختلف مواقع پہ آیات نازل ہوتی رہیں جن کو یکجا کر دیا گیا، اور یہ اس وقت نازل ہوئیں جس کے اندر جو ہے وہ ہدایات دی جا رہی تھیں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی بھی، چونکہ آگے جو ہے وہ تھوڑے عرصہ بعد ہی جنگ بدر ہونے والی تھی، تو وہ ہدایات بھی ایمان والوں کو دی جا رہی تھیں۔ اب ہمارے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے جس موقع پر ہم بیٹھے ہیں اس وقت ظاہر ہے ہمارے سامنے کوئی ایسی جنگ تو درپیش نہیں ہے، لیکن ہدایات وہی ہیں
کہ اسی لحاظ سے جو ہے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کب جہاد کی وہ اعلیٰ ترین منزل جو ہے وہ کھڑی ہو جائے اور یہی ہدایات جو ہیں پھر ہماری وہاں استعمال ہوں۔ تو یہاں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ریکال کر لینا چاہیے کہ پہلے بنی اسرائیل کے اوپر 10 رکوع مسلسل گزرے اور ان کی خرابیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس امت کو معزول کر دیا، اور وہ پوری کی پوری ذمہ داری میرے اور آپ کے یعنی اس امت مسلمہ کے ذمے لگا دی۔ اس امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ کی زمین کے اوپر بالفعل اسٹیبلش کرنا ہے۔ یہ وہ ہدایات تھیں جو صحابہ کرام کو اس وقت دی گئیں، تو انہوں نے اگلے چند سالوں کے اندر بالفعل یہ کر کے دکھا دیا، اور جو ہے پورے عرب کے اندر اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور جو ہے دین اجتماعی نظام عدل جو ہے وہ پورے کا پورا قرآن و سنت کے تابع ہو گیا۔ اب دوبارہ اسی طرح کا مارکہ درپیش ہے کہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو، تو ہمیں جو ہدایات دی جا رہی ہیں اسی حوالے سے ہیں کہ سب سے پہلے خود اللہ کا بندہ بننا، اور پھر اپنے علاقے اور اپنے معاشرے کو اللہ کا بندہ بنانا، اور سب کے اوپر جو اجتماعی نظام عدل ہے اس کو قرآن و سنت کے تابع کرنا۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، وہی طریقہ کار جو ہے ہمیں وصیت کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول، منکم جو تم ہی میں سے ہے۔ چونکہ ظاہر عربوں سے خطاب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، انہی کے رشتہ داروں میں تھے، انہی کے قبیلے کے لوگوں میں سے تھے، اور خاص طور پر جو ہے وہ بہت بڑا شرف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور مختلف خاندانوں میں آتے رہے، اور آخری رسول کو جب مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اس خاندان کو منتخب کیا، جن کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ تم ہی میں سے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا پوری بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے، ان کے ذاتی اور اجتماعی معاملات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق ڈھالنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا، اس کو بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیات کو تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَاب اور تمہیں کتاب کی یعنی احکامات کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت جو ہے وہ ہم پرانے زمانے سے جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں حکیم ہوتے تھے، لقمان حکیم کا بھی قرآن مجید نے تذکرہ کیا، پوری ایک سورت جو ہے وہ لقمان کے نام سے ہے۔ تو وہ حکیم کون ہوتے تھے کہ جو بہت ہی حکمت کی باتیں جانتے تھے، جو آپ کے فزیکل معاملات کے اندر بھی فائدہ مند ہوتی تھیں اور آخرت کے اندر بھی یقیناً ہوتی تھیں۔ اب وہ زمانہ آگے بدلا، اور وہ حکمت جو ہے جسے ہم بنیادی ایک فلسفہ، سوچ، فہم اور تحقیق کہتے ہیں، وہ الگ ہو گیا، اور میڈیکل سائنس جو ہے وہ الگ ہو گئی۔ تو حکمت کی باتیں جو ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو گہرائی میں اتر کر ایک انتہائی سمجھدار اور ذہین و فطین آدمی سوچ کے دنیا کی رہنمائی کے لیے جو راستے نکال سکتا ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے وہ ساری کی ساری ہدایات جو ہے وہ اب انسانوں کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ ہمیں معلوم ہے، تھوڑا سا اگر تاریخی جائزہ لیتے رہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام جو فلسفے تھے وہ عروج پر تھے۔ یعنی آپ جتنے نام پڑھیں گے، کوئی بکرات ہو، کوئی سقراط ہو، کوئی فاشزم ہو، کوئی فلاں ہو، یہ انڈیا کے اندر دیکھ لیجئے کہ یہ گوتم بدھ ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جب آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 قبل مسیح کے اندر یہ لوگ پائے جاتے ہیں، کوئی 400 قبل مسیح میں، کوئی 550 میں، کوئی 600 میں۔ اسی طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جو 600 سال ہیں اس میں بھی ایسا ہی تھا، ایران کا فلسفہ اور یونان کا فلسفہ اور ارسطو اور بکرات اور سقراط اور کتنے لوگ گزرے، وہ سارے ان 1200 سال کے اندر فال کرتے ہیں۔ تو انسانوں نے اپنا پورا زور جب لگا دیا اور ذہنی پختگی کو پہنچ گئے اور حکمت کی گہرائیوں تک جا پہنچے کہ اب انہوں نے ہر لحاظ سے اپنے آگے پیچھے چھان بین کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے جب دیکھ لیا کہ اب انسان جو ہے جو کچھ میں نے اس کو عقل اور ذہانت دی ہے اس کی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے، تو پھر اللہ نے اس کلام کو نازل کیا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ شعور کا لیول اتنا بلند ہو چکا تھا۔ اب اس کے لیے قرآن مجید کی اتاری ہوئی آیات کو سمجھنا، اس کے ذریعے سے دلوں کی پاکیزگی اختیار کرنا
اور اس کے ذریعے سے احکامات کو سمجھنا اور دانائی اور حکمت کی باتوں کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مسلسل مکہ کے زندگی کے جو 13 سال تھے وہ بھی، اور جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی تھی تقریباً سال ایک گزر چکا تھا مدینہ میں آئے ہوئے بھی، گویا 13-14 سال مسلسل اسی قرآن مجید پہ اوپر زور دیا۔ اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو انسانوں کو اندر سے بدل دیتی ہے، انسان کا تزکیہ کر دیتی ہے، انسان کے خیالات و نظریات جن کی بنیاد پہ انسان فیصلے کرتا ہے اور دنیا میں چلتا پھرتا ہے، تو وہ سارے کا سارا اس کا فلسفہ جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہی طریقہ قرآن مجید کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے استعمال کیا اور پورے عرب کے اوپر جو ہے تھوڑے عرصہ بعد ہی اسلام کا بول بالا کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ وقت گزرا اور ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ اب دوبارہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے دوسری زبانیں سیکھی ہیں، اپنی مادری زبان کے علاوہ اردو، انگریزی اور کتنی زبانیں ہم نے سیکھ لی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن مجید کی زبان جو کہ ہمارے لیے دوسری زبان ہے، اس کو بھی ہم سیکھیں، اور اسی کے ذریعے سے قرآن مجید ہمیں بھی اسی طرح سے ہدایت دے گا، ہمارے دلوں کی پاکیزگی دے گا، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم ہم اس سے حاصل کر پائیں گے۔ خود ہم نے اپنے لیے یہ کام کرنا ہے، اور پھر جب ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں، خاص طور پر اپنے ملک کی حالات دیکھتے ہیں، تو جس طرح کی تنزلی کا ہم ڈے بائی ڈے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں سے نکالنے کے لیے، قوم کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے یہی راستہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے کہ خود راستے کو پکڑیں اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچائیں، خود اس پر عمل کریں، اور قول و فعل کے تضاد کو ختم کرتے ہوئے اس کو لوگوں تک پھیلانا شروع کریں۔ تو آہستہ 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 اگر اس جو ہے وہ پرانے زمانے کے اندر کے جس کے اندر انسان جو ہے وہ بالکل ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، اگر قرآن مجید نے وہاں سے لوگوں کو نکال کے اور اتنی اعلیٰ ترین جو ہے وہ ان کو علمی شخصیات بنا کے دنیا کے سامنے نمونے کے طور پہ پیش کر دیا، تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہی لوگ، عرب کے جو لوگ تھے، وہ ڈکیتیاں بھی کرتے تھے اور جو ہے قافلے بھی لوٹتے تھے، اور جو ہے وہ رہزن بن کے آگے پیچھے بھی آتے جاتے تھے۔ جو ہی قرآن مجید آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کی تربیت اس قرآن مجید سے کی، تو وہ ایسے کردار تیار ہوئے کہ اس وقت کی دونوں سپر پاورز، روم بھی اور فارس بھی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کردار کہاں سے آ گئے ہیں؟ اور یہ تو آتے تھے اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اب تو یہ کوئی اور ہی مقصد لے کے آئے ہیں، اور پھر دونوں سلطنتیں جو ہیں وہ ٹوٹیں اور اسلام کا حصہ بنی اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ تو یہی قوت تسخیر قرآن مجید کے اندر آج بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی طرف اسی طرح رجوع کرنے کی ضرورت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس وقت کے لوگوں کا رجوع قرآن مجید کی طرف کرایا۔ یہ اصل سورس ہے۔ بات آغاز کہاں سے ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، جسے ہم کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا جائے۔ اللہ کا کلام ہے، جس طرح سے اللہ نے اس کو نازل کیا، اسی طرح سے جبریل علیہ السلام نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کیا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، تبع تابعین کو، اور چلتے چلتے ہمارے تک وہ پہنچ گیا، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کی صحیح تلاوت کریں اور پھر اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں، اور اسی کے ذریعے سے تزکیہ حاصل کریں، دلوں کی پاکیزگی، جسے ہم کہتے ہیں کہ امراض باطنی، کہ وہ چیزیں جو ہمارے دلوں کے اندر مرضیں ہوتی ہیں، کہیں ہوس ہے، کہیں لالچ ہے، کہیں بغض ہے، کہیں حسد ہے، کہیں کینہ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، ان ساری چیزوں کا علاج بھی اسی قرآن مجید کے اندر ہے، اور اسی سے حکمت اور دانائی کی تعلیم ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں تمہیں وہ کچھ کہ جو کچھ کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی عرب والوں کے لیے بھی ایسا تھا اور ہمارے لیے بھی ایسا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں اخلاقیات کا وہ سبق ملتا ہے جو ہم نے پہلے اگر سنا بھی ہو تو اس طرح سے جو ہے وہ صحیح طور پہ ہمارے سامنے نہیں آیا ہوتا، جس طرح سے قرآن مجید ہمارے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے۔ یہ طریقہ اگر ہم پکڑ لیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اس دنیا کے اندر بھی اصلاح پیدا کرتے ہیں، اور انہی اعمال کے بدلے ہمارے لیے جنت میں بہترین اور اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن یہ کام جو ہے وہ ٹو وے ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والی ہے، اس کے پورا اختیار میں ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، سب کو پکڑے اور صراط مستقیم پر ڈال دے۔ لیکن اس نے قاعدہ یہ مقرر کیا کہ میں اور آپ جتنی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، نیت کریں گے،
جد و جہد کریں گے اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے میرے لیے راستہ کھولتے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تو تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جس مجلس کے اندر اکیلے یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی ایک مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار ایک مجلس میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا مجلس کے اندر بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ٹو وے معاملہ ہے، جتنا ہم قدم اٹھاتے ہیں آگے چلتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں گھیر لیتی ہے۔ اب جو ہے یہ ہدایات دے دی گئیں کہ قرآن مجید کے ذریعے سے آگے چلتے جائیں، بڑھتے جائیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس وقت صحابہ کرام کو ایک خاص موقع آگے آنے والا تھا، اور جو ہے جنگوں کے سلسلے شروع ہونے والے تھے، جس کے لیے انہیں حوصلہ بھی چاہیے تھا، تو ان کو خاص ہدایات دی گئیں جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ بالصبر والصلاۃ، کہ صبر سے اور نماز سے۔ تو ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ پیچھے جو ہے ہم پڑھ رہے تھے نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب جو ہے وہ جو اجتماعیت کے لیے آپ کو چلنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر سے برداشت کرنا ہوگا، کہ کہیں جو ہے وہ بھوک آئے گی، کہیں مشکل آئے گی، کہیں گرمی آئے گی، کہیں سردی آئے گی۔ جب آپ نے ایک مشن طے کر لیا کہ میں نے اللہ کی عبادت اور بندگی کا حق ادا کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایات دیں گے ان پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے خبردار کیا کہ آپ کے اوپر ایسے حالات آئیں گے جہاں آپ کو نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل مارکہ درپیش ہوتا تھا، کوئی جہاد کا مارکہ آ گیا، کوئی اور معاملہ آ گیا، تو فرض نماز کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وضو کر کے اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہ طریقہ کار ضروری ہے کہ کوئی بھی زندگی کا معاملہ سامنے آ جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اور پھر صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے دین کے اوپر کاربند رہیں، اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، خوشخبری دی گئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ گھر کے اندر کے معاملات ہوں، کاروبار کے اندر کے ہوں، دین کے معاملات ہوں، ہر جگہ صبر کا جو دامن ہے اس کو تھامے رکھنا اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہنا۔ اب ایک تو ذاتی زندگی سے بات آغاز ہوئی تھی، اور یہ آگے چل کے چونکہ اجتماعی نظام عدل قائم ہونا ہے، پوری امت کو، پوری قوم کو اس کے اوپر کھڑا کرنا ہے، اور اجتماعی معاملات جو کہ کتنے ایسے ہیں کہ جہاں غیر اللہ کے احکامات ہم مانتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، ان کو بدلنے کے لیے بہت بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو اس وقت بھی خبردار کیا گیا، آج بھی کیا جا رہا ہے، کہ جس کام کے لیے آپ چلے ہیں، اللہ کی بندگی پوری اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کام شروع میں تو اتنا کٹھن اور بھاری ہوگا کہ آپ کو خاصی مشکلات برداشت کرنا پڑیں گی، اور عین ممکن ہے کہ ان مشکلات کے اندر آپ کی جان بھی چلی جائے۔ تو اس کے اوپر خوشخبری دی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو اسے جو کہ مارا جائے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہوئے جو لوگ قتل کر دیے جائیں، مارے جائیں، وہ شہید کہلاتے ہیں ہماری زبان میں، اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ ہماری نظروں میں نظر آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے اور کہاں چلے گئے، فوت ہو گئے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، کچھ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، اور کچھ جانوں کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ پھلوں کی کمی سے۔ یعنی جب جو ہے وہ دین کے لیے آگے چلیں گے، جیسے صحابہ کرام کا خاص طور پر پیٹرن سامنے رکھیے کہ وہ مکہ میں سب کو چھوڑ کر آ گئے، مدینہ ہجرت کر کے آئے، اب یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ابھی آپ نے آگے چلنا ہے تو یہ مشکلات تو آئیں گی۔ پہلے آپ اپنی جائیدادیں اور سارے جو اپنے وسائل دنیاوی تھے وہ تو آپ مکہ میں چھوڑ آئے ہیں، ابھی آگے چلنے کے لیے آپ کو بھوک بھی آ سکتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں کمی بھی آئے گی، اور کئی دفعہ خوف بھی طاری ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جانوں کے اندر نقصان بھی ہوگا، کبھی زخمی ہوں گے، کبھی بیمار بھی ہوں گے، کبھی مشکلات میں بھی ہوں گے۔ تو اس حالت میں کیا کرنا ہے؟
وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ جو اس صراط مستقیم پر ڈٹے رہیں اور چلتے رہیں صبر اور استقامت کے ساتھ، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہاں بھیجا ہے، اسی نے ایک خاص مشن دے کے بھیجا ہے، اور اس کی مشن کے اوپر چلتے ہوئے اگر ہماری جان بھی چلی جاتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہم اسی کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ اور وہ اگر صراط مستقیم پر آپ نہیں بھی ہوں گے تب بھی وہ وقت تو آنا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہر ایک کو جانا ہی جانا ہے، جو نافرمانی میں ہو یا فرما برداری میں ہو، لوٹ کے تو جانا ہی جانا ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ آنے والی ہر مشکل کو اس طرح سے برداشت کرتے ہیں، اور جو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ان کو خوشخبری دی گئی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں، ورحمہ، اور رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت ان لوگوں کے اوپر ہے جو صراط مستقیم کو پکڑتے ہیں، اپنی زندگی ذاتی سے گزرتے ہوئے اجتماعیت کی طرف جدوجہد میں لگے رہتے ہیں، اور آنے والے حالات سے نہیں گھبراتے، بلکہ جو مشکلات آتی ہیں ان کے اوپر صبر کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، کہ اللہ کے ہاں جو یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کے شروع میں آئے تھے کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، تو وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہاں اس سے اگلی سٹیج کا بیان کیا گیا کہ اجتماعیت کی طرف کوشاں ہیں، جدوجہد کرنے والے ہیں، صبر اور استقامت سے لگے رہتے ہیں، تو یہاں وہی انعام جو ہے دہرایا گیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اور ہدایت یافتہ ہی لوگ وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ چند ہدایات تھیں، آج ہمیں جو ہے وہ یاد رکھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم